अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक कितनी बार चॉप किया गया और कहाँ कहाँ। सीना मुबारक का कटना। एक दिन आप चारागाह में थे कि एकदम हज़रत हलीमा के एक फर्जंद ज़मरत दौड़ते और कांपते हाँपते हुए अपने घर पर आए और अपनी अम्मी हुजूर हज़रत बीवी हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा कि अम्मी जान बड़ा गज़ब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने जो बहुत ही सफ़ेद लिबास पहने हुए थे चित लिटाकर उनका मुबारक पेट फाड़ डाला है और मैं उसी हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। यह सुनकर हज़रत हलीमा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुँचे तो यह देखा कि आप बैठे हुए हैं मगर खौफो हिरास से चेहरा जर्द और उदास है। हज़रत हलीमा ने इंतहाई मोहब्बताना लहजे में प्यार से चूम कर पूछा कि बेटा क्या बात है। आपने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चित लिटाकर मेरा पेट काट के उनमें से कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दिया और फिर कोई चीज़ मेरे पेट में डालकर सुराख को सी दिया, लेकिन मुझे ज़र्रा बराबर भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। यह वाक़या सुनकर हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए और शौहर ने कहा कि हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसेब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम इनको इनके घर वालों के पास छोड़ आओ। इसके बाद हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा आई क्योंकि उन्हें इस वाक़े से यह खौफ पैदा हो गया था कि शायद अब हम इनकी हिफाजत ना कर सके। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बेटे को अपने घर ले गई थीं, फिर इस कद्र जल्द वापस ले आने की वजह क्या है। जब हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने पेट काटने का वाक़या बयान किया और आसेब का सूबा ज़ाहिर किया तो हज़रत बीवी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम मेरे नूरे नज़र पर हरगिज़ कभी भी किसी जिन शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता की शान है, मेरे बेटे की शान है। फिर अय्याम हमल और वक्त विलादत के हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाकर हज़रत हलीमा को मुतमईन कर दिया और हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द करके अपने गांव में वापस चली आई और आप अपनी वालिदा माजिदा के आगोश में तरबियत पाने लगे। सीना कितनी बार चीरा गया। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने सूरे अलम नशरा की तफसीर में तहरीर फरमाई है कि 4 मरतबा आपका मुक़द्दस सीना काटा गया और उसमें नूर हिकमत का ख़जाना भरा गया। पहली मरतबा जब आप हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के घर थे जिसका ज़िक्र हो चुका है, उसकी हिकमत यह थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन वसवसों और ख़यालात से महफूज रहे जिनमें बच्चे मुब्तला होकर खेल कूद और शरारतों की तरफ माइल हो जाते हैं। दूसरी बात 10 साल की उम्र में हुआ ताकि जवानी की
پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں چیرا گیا اور آپ کے سینے میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی بار شب معراج میں آپ کا مبارک سینہ چیر کر نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے سینہ مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کو برداشت کر سکیں۔ ایمن جب حضور اقدس صلاۃ والسلام حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندھی تھی آپ کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ایمن کا نام برکت ہے، یہ آپ کے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بچپن کی ادائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ آپ کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ اگر آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کی زبان مبارک کھلی تو سب سے پہلے جو کلمہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا وہ یہ تھا: اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بولو براز نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا، اور اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ دیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا تھا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کی باندھی ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہو گئی اور وہ وہیں مدفن ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اڑ چکا تھا۔ اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کے بعد حضرت ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائیں اور آپ کو دادا عبد المطلب کے سپرد کیا
اور دادا جان نے آپ کو اپنے آغوش سے تربیت میں انتہائی شفقت و محبتوں کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ کی عمر شریف 8 سال کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے پاس حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھانے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا دیوانہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک عادت، باتوں میں نرمی، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ کی دعا سے بارش ہو گئی۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہا خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بیٹے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے، جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور کعبے کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ سردار عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ سے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آنا جانا بند ہو چکا ہے، اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں، اور فوراً ہی اس جوڑ کا باران رحمت برسا کی عرب کی سرزمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر وقت پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹانی میدانوں کی سرزمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی۔ قحط چلا گیا اور کال کٹ گیا، اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدے میں جن